सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक खलबली मची हुई है पूरी सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तान में भी। पहले ये सुनते हैं जी सर। फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है। फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हाँ, मैं भी जानता हूँ तो फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। अच्छा जी, ये जो अल्फाज हैं कॉमर्स में लिखिएगा कि हमारे जर्नैल जो है, मैं किसी को निशाना नहीं बनाना चाहता, वो कितनी अरसे से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। देखिए यहाँ पे आप हुआ ये है कि फजल रहमान के खिलाफ इस वक्त एक ऐसा महाज जो है वो सामने आ रहा है और इसको मुख्तलिफ तरीकों से हर कोई आके पेश कर रहा है। और ये भी हमारे पास इतला है कि फजल रहमान के खिलाफ जी पंजाब जो असम्बली है वहाँ पे करारदाद भी पेश की जा रही है कि इन्होंने जनाब फौज के खिलाफ बात की, इन्होंने जो शहीद हो चुके हैं उनके खिलाफ बात की और गुजरांवाला में एक एप्लीकेशन भी दी जा रही है। अच्छा, ये एक सियासी सिस्टम है। अब यहाँ ये सवाल कर रहे हैं फजल रहमान साहब कि जब आप हल्फ लेते हैं तो आपका हल्फ और होता है, बाद में आप सियासत में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लेते तो आपको बार बार हर 2 हफ्ते बाद आके ये बताना क्यों पड़ता है DGISPR को कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक। एक सीधा सा सवाल, क्या वजह उसकी? लेकिन आज पूरी पाकिस्तानी लोगों को पता है इस चीज का, जो बेवकूफ कौम है हमारी उसको इस चीज का इल्म है इस कि फौज के बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता, जर्नैलों के बगैर नहीं चलता, जर्नैल सियासत में हिस्सा लेते हैं और जर्नैल की गवर्नमेंट बनाती है। जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है वो आप क्या समझते हैं कि ये सियासतदान अपने इलेक्शन जीत के आए हुए? सीधा सा सवाल। आपको भी पता है जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया, और फिर ये भी आपको इल्म है कि ये जो गवर्नमेंट है इसने कितने जुल्म किए, कितने बेगुनाह लोग जो है, फौज सामने नहीं आई, जर्नैल सामने नहीं आए, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया। अब इन्हीं के जरिए फजल रहमान के लिए कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम बनने शुरू हो गए। कल मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने, जी फजल रहमान मदरसे के बच्चों के साथ गलत काम करता है। अच्छा जी, अब उसने जब ये सवाल किया तो अब ये वीडियो किधर से निकल आई, पहले क्यों नहीं निकली ये वीडियो? सादा सा सवाल है। जब एक बंदा आपको एक सवाल दे रहा है, जवाब उसका देना चाहिए, बजाय उसके ऊपर आप कह जी इसके खिलाफ दरखास्तें देनी शुरू कर दे, इसके खिलाफ ये कर दे, इसके खिलाफ वो कर दे। ये भी इस चीज का इल्म है कि आपने फजल रहमान को कंट्रोल कर लेना। अगर आप PTI जैसी बड़ी जमात को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह भी जेलों में डाल के, सख्ती करके, गोलियां मार के, उनको कत्ल करके, अब जो बॉर्डर पे लड़े वो शहीद जिनको आप गोलियां मारते हैं आम पाकिस्तानी, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो भी शहीद होंगे या नहीं होंगे? और एक साहब है वो आके बता रहे थे कि जनाब वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बातें कर रहे थे और फिर उस पर भी बता रहे थे कि जनाब ये जो माले गनीमत वहाँ पे आता था वो तकसीम होता था। मगर सवाल सीधा सा ये है कि आज के दौर में माले गनीमत हो, माले सदका हो, माले कुछ भी हो, वो किधर जाता है? किसी गरीब तक पहुँचता है? ये बेनज़ीर इनको छोड़ लेने आती है औरतें, वहाँ पे पहले आपके ऑफिसर उनकी इज्जतों के साथ खेलते, फिर ये वीडियो चल रही, मैं नहीं कह रहा, फिर उनको जनाब आप पैसे देते, उसमें भी से 500,000 जो है कटौती कर लेते। अगर बराबर का माल तकसीम होता हो पाकिस्तान में तो ये लड़ाई क्यों होती? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे जहाँ पे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये जो गरीब का बच्चा ये तो दूर से भी उस स्कूल को नहीं देख सकता। एक सीधा सा सवाल, ये सियासतदानों के बच्चे यूरोप में पढ़ते आके, जर्नैलों के बच्चे यूरोप में पढ़ते, पाकिस्तान में भी इनके लिए वहाँ बेहतरीन खाने का बंदोबस्त। अच्छा, सीधा सवाल, ये आप जाए किसी भी जगह पे जहाँ पे फौजी छोड़ियाँ है,
وہاں کا کھانا چیک کر لو، عام آدمی کا کھانا چیک کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا خالص کدھر ہے، ملاوٹ کدھر ہے۔ تو اس سوال یہی ہے کہ برابر کا پرابلم نہیں ہو رہا، لوگوں کے حقوق نہیں مل رہے، کسی کو اپنی فوج سے دشمنی نہیں ہے، نہ مجھے اپنے جرنیلوں سے دشمنی ہے، عدل نہیں ہے، عدالتوں میں عدل نہیں ہے، جیلوں میں عدل نہیں ہے، یہ مدرسوں میں عدل نہیں ہے، مولویوں میں عدل نہیں ہے، سیاستدانوں میں عدل نہیں۔ اب فضل الرحمان کے ساتھ پنگا پڑ گیا، تھوڑے دنوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صلح ہو گئی ہے، یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب فوج کے خلاف فضل الرحمان نے اکیلے نے بات کی، آپ کے سامنے لوہے کے چنے، زرداری، نواز شریف، ان سب نے فوج کے خلاف جس طرح تقریریں کی، مریم نے بھی کی، لیکن اس وقت ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا، کیونکہ فوج کے اندر جتنے جرنیل وغیرہ ہیں وہ بھی یہی لوگ پالتے ہیں، ان کو پلاٹ دیتے ہیں، ان کو ظاہر سہولتیں دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے قوانین وہاں سے منظور کرواتے ہیں، وہ جتنے مرضی بندے مارتے ہیں ان کے اوپر آپ کیس نہیں کر سکتے۔ تو فضل الرحمان نے جو سوال کیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو جواب دینا وہ ٹھیک نہیں ہونا، وجہ یہ کہ آپ کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے۔ بنیاد دیکھنی چاہیے کہ یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی، یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کیا ہو، کسی بھی گھر کی بنیاد رکھی جائے وہاں سے چیک کرتے کہ دیواریں کدھر کو گئی، تو بنیادی سوال جو کیا گیا اس کا جواب کسی کے پاس، اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس بڑا ہے جی اس نے شہداء کے خلاف بات کی، کیوں وہاں تک بات پہنچی، کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ جب آپ اپنے کام سے ہٹ جاتے ہیں، دوسرا کام شروع کر دیتے، تو وہاں پہ پھر لوگ سوال تو کرتے ہی، ایک سوال سے پھر کئی سوال نکلتے ہیں۔ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، یہ سیاستدانوں کی بدبختی ہے، کوئی جا کے بوٹ پالش کرتا ہے اور ان کو جوتے بھی مارتے ہیں جرنیل، چپیڑے، یہ بھٹو کو چپیڑے وہ پڑی ادھر جیل میں اسے مار جا، یہ نہیں کہ ان کو چپیڑے نہیں پڑتے، یہ جتنے آپ کے یہ مولوی شولوی اشرفی بخشرفی یہ جو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ان کو لے جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو پانجا لگاتے ہیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کو کہتے ہیں باہر آ کے آپ نے بتانا نہیں۔ میرے والد صاحب ایک دفعہ پرانی بات ہے، کہتے ہیں ہم کسی کو چھڑوانے پولیس اسٹیشن گئے، تو وہ جب اس کو ہم لے کے آنے لگے تو اسے پوچھا تھانے دار سے کہ اس کو کچھ کہا تو نہیں، تو کہتا نہیں ہم نے تو بڑے پیار سے رکھا، کیوں بھی؟ تو کہتا جی بالکل، باہر آ کے کہتا مجھے جاتے ہی انہوں نے پانجا لگایا۔ میں بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ پاکستان میں سوال کرنا گناہ ہے، یہ ہے اصل میں سب سے بڑا پرابلم۔ آپ کو بتایا کہ یہ بھی مولوی منافق، دوسرے بھی علماء جو ہیں ان کی بھی حالت جو سب کے علم ہے، لیکن جو بندہ بھی وہاں پہ کبھی سچ اس کی زبان سے نکل بھی آئے اس پر بھی ہم پھر اس کے خلاف جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کروڑ روپے فضل الرحمان کے خلاف پوسٹر لگانے کے دیے گئے، پارلیمنٹ کے لوگوں کو دیے گئے جو درخواستیں دے رہے ہیں، وہ جی فوج سے محبت، وہ کس بندے کو اپنی فوج سے محبت نہیں ہوتی؟ مجھے یہ پہلے بتاؤ، وہ فوج کو بھی تو جرنیلوں کو بھی تو عوام سے محبت ہو کہ نہ ہو، یہ تو سوال بھی کسی سے کرو نا، یہ بھی تو ایک سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ سب لوگوں کو اپنے، ہمارے بچے ہیں وہاں پہ فوج میں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج جو پاکستان کی وہاں پہ روزانہ بلوچستان میں لوگ مرتے ہیں، کوئی جرنیل تو نہیں مار رہے، عام فوجی مار رہا ہے، عام ماں کے بیٹے مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارے اندر تو جناب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ اس وقت میدان میں آئے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو بگاڑ کر پیش نہ کریں، بنیاد دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے خراب ہوئی اور آج ہم اس حالات میں کیوں پہنچے، آج ہمارا ملک کیوں، اب دیکھ رہے ہیں یار کوئی زندگی ہے مجھے بتاؤ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں، قرضہ بھی ملے تو سیاستدان ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مال آ رہا ہے چلو جی کھابے شابے اڑاؤ، ان کی پروٹوکول دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کے محل دیکھو، آگے یورپ میں ان سیاستدانوں کی زندگی دیکھو جو قوم کی خدمت کے لیے آئے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ایک جاہل قوم کو سمجھانا بڑا مشکل کام، بہت ناممکن سی بات ہے۔ آج بھی ہمارے جرنیلوں کے پاس وقت ہے کہ یہ سیاسی اختلافات
ختم کرے، سیاست سے علیحدگی کا. اب وہ باجوہ جاتے ہوئے کہا تھا اب ہم نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا. اس کا مطلب پہلے لے رہے تھے، خود ہی اعتراف کر لیتے، خود ہی سارا کچھ، پھر کہتے جی غلط ہے. تو کوئی اپنے ملک کے خلاف نہیں ہوتا، سب لوگ وہاں پہ محب وطن ہوتے ہیں، مگر ان کو کچھ ملے تو صحیح. اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان جائیداد کے کتنے کیس عدالتوں میں لگے ہوئے، وہ کیوں لگے ہوئے؟ کسی برا نے قبضہ کر لیا دوسرے بھائی کی زمین پہ، کسی بہن کی زمین پہ، اور اسی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. تو یہ قبضہ گروپ ہے جنہوں نے دولت پہ قبضہ کیا ہو. غریب کو مل کچھ نہیں رہا، غریب اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارہ احتجاج بھی کر سکے، وہ آواز بھی اٹھا سکے. اگر فضل الرحمان نے ایک سوال کیا اس کا جواب دے، نہ وہاں پہ آ کے اپنی اپنی کہانی بیان کریں، آ کے اسلام کے قصے سنائے. اتنا اسلامی ملک جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو بھیک مانگنے کا جتنا تجربہ آپ نے حاصل کیا ہے نا، کسی نے نہیں کی. اسلام میں تو ہاتھ پھیلانا ہی منع ہے، اب یہ تو پورا ملک ہی ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہمیں تو کسی کا میسج آ جائے نا یہ کام ہے آپ کے ساتھ، ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. ہمیں پتا ڈیلی کے اتنے میسج آتے. تو یہ جو چیزیں فضل الرحمان نے کہی ہے، غصہ نہ کریں، بندہ آپ کا ہی ہے، وہ آپ نے اس کو کنٹرول کر لینا ہے. اتنا درخواستیں دینی، آپ نے اس کے اوپر اتنے کیس بنا دینے ہیں. لیکن اب ہوگا یہ کہ فضل الرحمان کی منجی ٹھوکنے کا آپ نے پروگرام بنا لیا، اور یہی غلطی عمران خان سے ہوئی تھی، یہی اس سے کروائی گئی، اور یہ کروائی گئی ہے. یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایجنسیوں نے کروایا، جس نے کروایا، کیونکہ اپنا دماغ اتنا نہیں ہے اس کے پاس. آج اس پر اور بھی لوگوں سے رائے لیں گے، عرفان احمد خان صاحب سے بھی بات چیت کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے.